قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے، آپ پر بھی روزے فرض ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقین بن جاؤ۔ کیوں متقین اللہ رب العزت ہمیں بنانا چاہتا ہے؟ لیکن یہ یاد رکھیں کہ متقی اس وقت تک نہیں بنتا جب تک اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا، اور اگر اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرتا تو ایسا روزہ دار جو ہے اس کے روزے کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ متقی بنانے کے لیے اہم ترین ایک عمل ہے، اور نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے اہم ترین عمل ہے۔ نفس پر کنٹرول جس طرح روزے میں انسان کر سکتا ہے، کسی اور طریقے سے نہیں کر سکتا۔ یہ روزہ انسان کے نفس کو ایسے کنٹرول کرتا ہے کہ انسان متقین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور متقین کیوں بنانا چاہتا ہے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں، متقین اس لیے بنانا چاہتا ہے کہ امام المتقین کا جو لشکر ہے وہ متقین کا لشکر ہے۔ متقین نہیں ہیں، لشکر متقین میں داخل نہیں ہو سکتے، لشکر امام المتقین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر لشکر امام المتقین میں داخل نہیں ہو سکتے تو پھر جنت میں بھی یاد رکھے نہیں داخل ہو سکتے، کیونکہ جنت بھی یہ کہہ رہی ہے، اور اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو ہم نے تیار کیا ہے، جنت منتظر ہے، جنت تیار ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اگر متقین نہیں ہیں تو جنت بھی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ متقین بننے کے لیے نفس پر کنٹرول ضروری ہے، اس لیے روزے کی عبادت ہم سب پر فرض کی گئی ہے۔ اور متقین اگر نہیں ہیں تو نہ فقط جنت میں داخل ہوں گے، بلکہ وقت کے علی، وقت کے حسین، وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ یہ تو ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فنفوز فوزا عظیما، مولا حسین اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم قربان ہو جاتے، ہم کامیاب ہو جاتے، ہم بھی اپنی جانیں قربان کر دیتے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے لیے، ان کے معیار تک پہنچنے کے لیے، ان شہداء کے مقام تک پہنچنے کے لیے نفس پر کنٹرول ضروری ہے۔ اور اگر نفس پر کنٹرول ہے، اگر متقین ہیں، اگر متقین کے لشکر میں شامل ہیں، تو پھر وقت کا امام ہمیں اپنے لشکر میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے، اور پھر ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم وقت کے امام کے لشکر میں موجود ہیں یا نہیں، وقت کے امام کی نصرت کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر متقین نہیں ہیں، نفس پر کنٹرول نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ پا رہے، ہم پھر کیا ہیں؟ ہم امام کے لشکر میں شامل نہیں ہیں، ہم مقرب امام زمانہ نہیں ہیں، ہم مقرب علی وقت نہیں ہیں۔ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم متقین نہیں ہیں۔ ہمیں متقین بننا ہے تاکہ لشکر امام المتقین میں شامل ہو جائیں، وقت کے امام، وقت کے امیر کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ اس وقت اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ہمارا امیر کون ہے، اس زمانے میں ہمارا امیر کون ہے؟ امام زمانہ ہمارا امیر ہے۔ جس طرح ہمیں سبق دیا گیا تھا کربلا کے اندر، مسلم بن عقیل نے فرمایا تھا، مالی امیر سوا الحسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ علی اپنے زمانے کے شیعوں کے امیر، حسین اپنے زمانے کے شیعوں کے امیر، یقیناً سارے زمانوں کے شیعوں کے امیر ہیں، لیکن امام زمانہ اپنے زمانے کے شیعوں کے امیر ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے شیعہ ہیں، اس کے بعد ہم علی ولی اللہ کے شیعہ ہیں۔ اگر ہم امام زمانہ مہدی بقیت اللہ کے شیعہ نہیں ہیں تو پھر علی ولی اللہ کے شیعہ بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم علی ولی اللہ کے زمانے میں نہیں ہیں۔ ہم علی ولی اللہ کے زمانے میں جا کر آج جنگ جمل میں نہیں لڑ سکتے، آج جنگ صفین میں نہیں جا سکتے۔ آج اگر ہم نے لڑنا ہے تو وقت کے علی کے زمانے میں، وقت کے علی کے مخالفین کے خلاف جہاد کرنا ہے، وقت کے علی، وقت کے حسین، وقت کے امام کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ اور
تب تک تیار نہیں ہو سکتے جب تک ہم متقین میں شامل نہیں ہیں، جب تک ہم امام المتقین کے لشکر میں شامل نہیں ہیں۔ قرآن ہدایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو متقین نہیں ہیں۔ ھدی للمتقین الذین لا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہے، امام غیب پر ایمان رکھنا ہے تو متقین بننا ہے۔ قرآن ہدایت کرتا ہے، متقین کی ہدایت کرتا ہے، اور متقین بنیں گے تو علی وقت امام المتقین کے لشکر میں تب ہم شامل ہوں گے، وقت کے امام کی تب ہم نصرت کر پائیں گے، ورنہ وقت کا امام ہمیں اپنے لشکر میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جنت بھی ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پل صراط سے ہم نہیں گزر پائیں گے۔ ہمیں یہ ساری چیزیں غور و فکر کرنا ہے اور معرفت حاصل کرنا ہے، معرفت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔